السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز کے فرائض کے بارے میں۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فرض کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سنت کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ مفسدات ہیں، کچھ مکروہات ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نماز کے فرائض کے بارے میں جان لینا۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ وغیرہ نہ ہو، کوئی بھی شیبہ وغیرہ نہ ہو، اور نماز میں جو فرائض ہیں ان میں سے اگر کوئی فرض مس ہو جائے، کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ فرائض میں سے جو پہلے 7 ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور اس کے بعد 6 جو ہیں وہ ارکان نماز کہلاتے ہیں۔ ٹوٹل جو ہے نماز کے اندر وہ 13 فرائض ہیں۔ 7 جو نماز سے باہر ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور 6 جو ہیں وہ نماز کے اندر آتے ہیں، اس لیے ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ شرائط نماز میں سے جو سب سے پہلی چیز جو نماز کے لیے فرض ہے، نماز کے فرائض میں سے، وہ ہے جسم کا پاک ہونا۔ یعنی جو ہمارا جسم ہے یہ نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ ہو، نجاست حکمیہ، نجاست حقیقیہ، یہ بنیادی نجاست کی 2 قسمیں ہیں، اور پھر حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور خفیفہ۔ تو ان نجاستوں سے جسم کا پاک ہونا، تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے جسم کا پاک ہونا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے کپڑوں کا پاک ہونا، کہ جو کپڑے ہم نماز کے دوران استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں ان کا پاک ہونا۔ اگر وہ ناپاک ہوں گے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو تیسرا فرض ہے وہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ نماز جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جگہ ناپاک ہوگی، جگہ پاک نہیں ہوگی تو پھر بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، تو لہٰذا جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سطر کا چھپانا، جو سطر عورت، یعنی جو اسپیشل پارٹس ہیں جسم کے ان کا چھپانا، یہ فرض ہے نماز کے اندر۔ اس میں مرد کی جو ہے، مرد کے لیے اس کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک جو گھٹنے ہیں یہ بھی شامل ہیں سطر عورت میں، تو ان کا چھپانا نماز کے اندر فرض ہے کم سے کم۔ اور جو عورت ہے اس کا پورا جسم جو ہے وہ، اس کا پورا جو جسم ہے وہ سطر عورت میں آتا ہے، سوائے اس کے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ جو سارا جسم ہے یہ اس کا سطر عورت کے اندر آتا ہے، اس کا چھپانا نماز کے اندر فرض ہے۔ تو اگر جو حصہ نماز میں چھپانا فرض ہے اس کا 1/4 حصہ بھی ظاہر ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کا جو 4تھا فرض ہے وہ ہے سطر کا چھپانا، یعنی سطر عورت جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 5 جو ہے وہ ہے قبلے کی طرف رخ کرنا،
قبلے کی طرف چہرے کا ہونا. تو قبلہ ڈائریکشن جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ہے کہ جو ہمارا قبلہ رخ ہے، ہماری جو سمت ہے. اگر ایک انسان جو ہے بیت اللہ کے جو ہے وہ سامنے نماز پڑھتا ہے، اس کے قریب نماز پڑھتا ہے، تو اس کو بھی عین ہی قبلہ جو ہے اس کا قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا. لیکن اگر جہاں پہ بیت اللہ سامنے نہیں ہے تو وہاں پہ قبلہ جو ہے بیت اللہ کی سمت کی قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف جو سمت ہے اس طرف قبلہ ہے. تو قبلہ ڈائریکشن، قبلہ کا صحیح ہونا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے. اگر ایک انسان ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ قبلہ جو ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہے تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی سے وہاں پہ معلوم کر لے. اگر معلوم کرنے کے باوجود بھی اس کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا تو وہ پھر جو ہے وہ اپنے دماغ کا استعمال کرے، تو اس کا دل جس طرف مطمئن ہو اس طرف نماز پڑھ لے. وہ پھر اس کو بعد میں پتہ بھی چل جائے کہ وہ قبلے کی طرف نہیں تھا، پھر بھی اس کو نماز کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نمبر 6 تھا کہ نماز میں قبلے کا صحیح ہونا. اس کے بعد ہے نمبر 7 نیت کرنا. نماز کی نیت کا ہونا. نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ دل کے اندر نماز کی نیت ہو. زبان سے اگر الفاظ استعمال کر لیے جائیں، زبان سے اگر الفاظ استعمال کریں تو وہ بھی صحیح ہے. اگر ایک آدمی زبان سے الفاظ استعمال نہیں کرتا، صرف جو ہے وہ دل کے اندر نماز کی نیت کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی نیت ہو جائے گی. تو یہ 7 جو ہیں شرائط نماز جو نماز سے پہلے ضروری ہیں. اس کے بعد جو ہے ارکان نماز، اس میں پہلا ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کہتے ہیں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نماز شروع کرنے سے پہلے. جو پہلے تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ کہنا فرض ہے نماز کے لیے. اگر ایک انسان جو ہے وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتا تو تکبیر تحریمہ نہ کہنے کی وجہ سے اس کا فرض چھوٹ جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے. اس کے بعد قیام یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. نماز کے اندر قیام جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ہے. ایک آدمی اگر قیام کے اوپر فرض جو ہے وہ قادر نہیں ہے، قیام نہیں کر سکتا، کھڑے ہونے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کا تو الگ مسئلہ ہے. لیکن قیام کرنا یہ فرض ہے نماز کے اندر. اس کے بعد ہے قرات کرنا. قرات کا مطلب جیسے ہم سورہ فاتحہ یا سورت پڑھتے ہیں، مطلق جو قرات ہے قرآن پاک کا پڑھنا، یہ نماز کے اندر فرض ہے. تو قرات کرنا. اور اس کے بعد ہے رکوع کرنا. نماز کے اندر رکوع کرنا یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے. تو رکوع کا جو طریقہ ہے اچھی طریقے سے رکوع کرنا. اور ایک آدمی اگر رکوع نہیں کرتا نماز کے اندر تو اس کا جو ہے وہ فرض چھوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی. رکوع کے بعد جو ہے وہ ہے 2 سجدے کرنا. ٹھیک ہے، جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو نماز کے فرائض میں سے سجدہ جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ہے. تو دونوں سجدے کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہیں. اس کے بعد جو ہے التحیات کی مقدار بیٹھنا، جو قادہ اخیرہ ہے، جو ہماری آخری رکعت ہوتی ہے. اگر وہ 2 رکعت کی نماز ہے تو جو دوسری رکعت ہے وہ لاسٹ رکعت ہوگی. اس میں جو ہے التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے. ایسے ہی جو ہے وہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو اس میں جو ہے وہ آخری جو رکعت ہے اس میں التحیات کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے نماز کے اندر 13 فرائض ہیں. تو ان 13 فرضوں میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح جو ہے نماز کے واجبات میں سے 14 نماز کے اندر واجبات ہیں. تو نماز کے اندر جو واجبات ہیں یا نماز کے اندر جو فرائض ہیں
تو فرائض کی چھوٹ جانے سے نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی، نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو واجب کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے اور سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ بات ہوگی۔ تو آج کی کلاس میں ہمارا اتنا ہی ہے کہ جو نماز کے فرائض تھے کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نماز کے لیے ضروری ہیں۔